اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں تو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو، اس سے بیوی جلد حاملہ ہوگی۔ حاملہ خواتین کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ حمل بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھایا کرو، اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر اس میں نمک مکس کر دیں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں، اس سے گوشت جلدی اور آسانی سے گل جائے گا۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو، پیشاب صحیح آئے گا۔ ایک کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں اور ہلکا سا نمک ڈال کر اس کی لسی بنا کر پی لیں، جسم بھی طاقتور ہو جائے گا اور کبھی بھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ ککر کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا ہے تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق سوتے وقت لگا لیا کرو، اس سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ جامن ضرور کھایا کرو، اس سے معدے میں جمع ہونے والے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خواتین خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں ایک عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ اس کا استعمال کریں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بال لمبے کرنا چاہتے ہو تو گاجر اور پالک کا جوس پیو، اس سے بال بہت تیزی سے لمبے ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کچے مونگرے چبانے سے بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ جس پانی میں سبزیاں ابال لیں اسی پانی میں آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ موٹاپے کا شکار خواتین صرف نہار منہ کلونجی کھائیں، اس سے دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی نسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ طاقت کو نقصان دینے والی غذائیں: زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، میدے سے بنی ہوئی تمام چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، میٹھا زیادہ کھانا، چائے زیادہ پینا۔ کلونجی پر چینی لگا کر چوسنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ بینگن کی راکھ اور چونا بھگو کر مسوں پر لگانے سے مسیں کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی اور غریبوں میں صدقہ دیا کرو۔ بچوں کے فیڈر کے نپل کی صفائی کے لیے نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، بعد میں گرم پانی سے دھوئیں۔ کنگھی پر لیمبو کا پانی لگا کر بالوں میں پھیرنے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں اور بالوں میں ایک الگ سی شائننگ آ جاتی ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ آٹے والا بچا ہوا پانی پینے سے پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ نمک سے سر کی خشکی دور کریں۔ شیمپو سے پہلے عام نمک کو سر پر رگڑنا یا مالش کرنا، یہ طریقہ خشکی کا خاتمہ کرنے میں زبردست کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد انہیں گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، اس سے آپ بالوں کی خشکی آسانی سے دور ہو جائے گی اور گرین ٹی والے پانی سے بالوں میں چمک بھی آتی ہے اور بال گھنے ہوتے ہیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک دیگچی کو جس پر دودھ ابالا جائے، اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں، ابلتے وقت دودھ نہیں گرے گا۔ پکوڑوں کو بناتے وقت اگر بیسن میں تھوڑا سا لہسن پیسٹ ڈال دیا جائے تو ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بدہضمی کی وجہ سے بادی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ پکوڑوں کا مسالہ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں۔ پکوڑوں کا خشک مسالہ بازار سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، کسی بھی اچھی کمپنی کا، اس سے بھی آپ کو ایک ٹیسٹ بنانے میں آسانی رہے گی۔ تربوز کے کچے بیج لے کر ان کو پیس کر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔
رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ نرم اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑے پر ہلدی کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو لیموں کے رس سے مساج کریں اور کچھ دیر بعد صابن سے دھو لیں، اس سے داغ فوراً غائب ہو جائیں گے۔ اکثر لہسن اور ادرک کا پیسٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کر مکس کریں، پیسٹ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر لہسن ادرک کا پیسٹ سبز ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آدھا چائے کا چمچ سرکہ ڈال کر مکس کر دیں، اس سے کبھی بھی لہسن ادرک کا پیسٹ خراب نہیں ہوگا۔ نمک دانی کو لیں اور کچھ مقدار میں نمک سر پر چھڑک دیں اور پھر اسے بالوں میں پھیلا لیں، جس کے بعد کچھ دیر مالش کریں۔ کچھ دیر بعد سر کو شیمپو سے دھو کر دیکھیں، حیرت انگیز اثر محسوس ہوگا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سبز الائچی کا استعمال ہائی بلڈ پریشر میں کمی لاتا ہے۔ دھنیا، الائچی اور آڑو کے جوس میں ملا کر پینا بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا مالٹا ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی فروٹ کا تھوڑا سا جوس ڈال دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ ڈبے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فروٹ چاٹ کا ذائقہ ڈبل ہو جائے گا۔ بڑھتے ہوئے بچوں کو کھجور کھلائیں، اس سے ان کا جسم طاقتور ہو جائے گا۔ فریج سے بدبو کا خاتمہ کرنا ہو تو آپ فریج میں پیالی بھر کر سرکہ ڈال کر فریج میں رکھ دیں، اس سے فریج کی بدبو آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ پاخانہ سخت آئے تو پاخانہ آنے سے پہلے تھوڑے آڑو کھا لیا کرو، پاخانہ کھل کر آئے گا۔ کھجوریں آسانی سے سرو کرنے کے لیے کھجور کو درمیان سے کاٹ کر گٹھلیاں نکال کر رکھ دیں اور بیچ میں 1 عدد بادام رکھ دیں۔ کھجور کی گٹھلی نکال دیں اور بیچ میں بادام رکھیں تو اس طرح کھجور اور بادام آپ دونوں ایک ساتھ کھا لیں گے، ساتھ ہی آپ کو تمام وٹامنز مل جائیں گے اور آپ کی غذائی کمی پوری ہو جائے گی۔ پاؤں کے ٹخنے اور پنجوں میں درد کا علاج: ایک سفید مولی کا باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 کپ دہی میں ملائیں، 24 گھنٹے میں 1 بار کھائیں۔ ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے اور یہ کیلشیم کو بھی پورا کرتی ہے۔ برگ باسا کو شکر میں ملا کر کھا لیں، خون تھوکنے والی بیماری کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔